محترم ناظرین، کائنات کا تمام تر حسن بینائی ہی کا محتاج ہے۔ انسان کو عطا کیے گئے حواس خمسہ میں سب سے برتر حص نگاہ ہی کی ہے۔ ہمارے اطراف میں جو حسن و رعنائی ہے اسے انسانی نگاہ ہی محسوس کرتی اور سمیٹتی ہے۔ ذرا سوچئے، یہ سب کچھ ہمارے لیے کس قدر بے معنی ہوتا اگر اس کا خالق ہمیں اسے دیکھنے کی صلاحیت یعنی بینائی کی نعمت سے محروم رکھتا۔ ویسے تو انسان کا سارا وجود اس کی احسن تکوین پر تخلیق کیا گیا ہے، مگر ہماری یہ دو آنکھیں تو اس کی قدرت کا گویا شاہکار ہیں۔ تاہم اس عالم کی ہر شے کی طرح بصارت کو بھی ایک دن ضعف سے دوچار ہونا پڑتا ہے اور نگاہ دھندلا جاتی ہے۔ بینائی کی اس کمزوری کی سب سے عام وجہ انسانی آنکھ میں ضعیفی موتیا کا ہو جانا ہے۔ عرف عام میں اسے سفید موتیا یا انگریزی میں کیٹریکٹ کہتے ہیں۔ آئیے آج یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ سفید موتیا کیا ہے۔ ہمیں امید ہے کہ اس مختصر ویڈیو کو دیکھنے کے بعد سفید موتیا اور اس کے علاج سے متعلق آپ کی عام معلومات میں اضافہ ہوگا۔ ڈاکٹر صاحب، یہ موتیا کی بیماری کیا ہے؟ ہماری آنکھ کے اندر ایک لینز ہوتا ہے جس کی مدد سے ہم باہر کے منظر کو اپنی آنکھ کے روشنی کے پردے کے اوپر فوکس میں لاتے ہیں۔ یہ لینز بالکل شفاف ہوتا ہے۔ اگر بیماری کے نتیجے میں یہ لینز، قدرتی لینز اپنی شفاف حالت کھو بیٹھے اور دھندلا ہو جائے تو اسے موتیا کی اصطلاح سے تعبیر کرتے ہیں۔ آئیے یہ بات میں آپ کو آنکھ کے ایک ماڈل کی مدد سے سمجھاتا ہوں۔ دیکھیے، یہ انسانی آنکھ کا ایک ماڈل ہے۔ اس کے اندر یہ وہ لینز ہے جس کی مدد سے باہر کی دنیا کا فوکس ہم اس آنکھ کے پردے کے اوپر لاتے ہیں۔ اس لینز کا شفاف ہونا ضروری ہے۔ اگر بیماری کے نتیجے میں یہ لینز دھندلا پڑ جائے تو روشنی اس میں سے گزر نہیں پائے گی اور آنکھ کے پردے کے اوپر باہر کی دنیا کا جو منظر بننا ہے، جو اس کی تصویر بننی ہے، وہ دھندلی پڑ جائے گی۔ اس قدرتی لینز کے دھندلا جانے کا نام موتیا ہے۔ ڈاکٹر صاحب، یہ موتیا کیوں ہو جاتا ہے؟ موتیا کی بہت سی وجوہات ہو سکتی ہیں۔ یہ آنکھ کو چوٹ لگنے سے بھی موتیا ہو جاتا ہے۔ آنکھ میں موجود بعض دیگر بیماریوں کی وجہ سے بھی موتیا ہو سکتا ہے۔ بچہ ماں کے پیٹ سے بھی ماں کی بعض بیماریوں کی وجہ سے موتیا لے کر پیدا ہو سکتا ہے۔ کچھ جینیٹکلی پریڈسپوزڈ لوگ ہوتے ہیں، کچھ لوگوں میں اس کے امکانات عام لوگوں کی نسبت زیادہ ہوتے ہیں، ان میں موتیا ذرا جلدی آنکھوں میں آ جاتا ہے، ینگ ایج میں آ جاتا ہے۔ لیکن جس موتیا کے بارے میں آج ہم بات کرنا چاہیں گے وہ ضعیفی نوعیت کا موتیا ہے۔ وہ موتیا جو عام طور پر آنکھوں میں ضعف کے واقع ہو جانے کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے۔ اسے انگریزی میں سینائل کیٹریکٹ کہتے ہیں۔ آپ اسے اردو میں سمجھنے کے لیے ضعیفی موتیا کی اصطلاح سے سمجھ سکتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، ہمیں پتہ کیسے چلے گا کہ ہمیں موتیا ہے اور اس میں کیا شکایت پیدا ہوتی ہیں؟ نگاہ میں کمی۔ موتیا کی واحد شکایت یا سب سے بڑی شکایت یہ ہے کہ نگاہ دھندلا جاتی ہے۔ ڈاکٹر صاحب، کیا موتیا کو بڑھنے سے روکا جا سکتا ہے؟ بدقسمتی سے میڈیکل سائنس میں موتیا کو بڑھنے سے روکنے کی تاحال کوئی ترکیب ایجاد نہیں ہوئی۔ ایسی کوئی دوائی میڈیکل سائنس میں میڈیکل ڈاکٹرز کے پاس نہیں ہے جس سے موتیا کو بڑھنے سے روکا جا سکے یا ہونے سے روکا جا سکے یا اس کو ہوئے ہوئے موتیا کو ختم کیا جا سکے۔ ڈاکٹر صاحب، موتیا کا کیا علاج ہے؟ میڈیکل سائنس میں موتیا کا واحد حل آپریشن ہے۔ ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں سوائے اس کے کہ اس کا آپریشن کریں، اس موتیا کو نکال دیں اور اس کی جگہ پر مصنوعی لینس لگا کر اس کھوئی ہوئی یا دھندلائی ہوئی نگاہ کو بحال کریں۔ ڈاکٹر صاحب، موتیا کا آپریشن کب کروانا چاہیے؟ موتیا میں نگاہ کی کمی اس درجے میں ہو جائے کہ آپ کے روزمرہ کے معمولات متاثر ہو جائیں، آپ کے جو صبح سے شام کی مصروفیات ہیں
وہ اس درجے میں ان میں حرج واقع ہو جائے کہ آپ وہ اپنی روزمرہ کی کام کاج میں دشواری پیش آنے لگ جائے، تو موتیے کا آپریشن کا فیصلہ بالعموم اس وقت کرنا چاہیے۔ اس میں خطرے کی صورت بہت کم واقع ہوتی ہے، اور جب ہوتی ہے تو پھر آپ کا معالج آپ کے معائنے میں آپ کو بتا دیتا ہے کہ آپ کا موتیا خطرے سے دو چار ہوا چاہتا ہے، اس کے آپریشن میں تاخیر نہ کریں تو اچھا ہے، لیکن ایسا بہت کم ہوتا ہے۔ عام طور پہ موتیے کا آپریشن آپ جب چاہیں جہاں چاہیں کرا سکتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب کیا یہ آپریشن لیزر کی مدد سے ہوتا ہے، اور یہ فیکل سرجری کیا ہوتی ہے؟ انتہائی چھوٹے زخم کے ذریعے سے موتیے کا آپریشن، یہی جدید ترین طریقہ کار ہے۔ ہم اس میں بہت ہی چھوٹے کٹ کے ذریعے سے موتیے کو مخصوص آلات کی مدد سے گلا کے نکال لیتے ہیں، اور پھر اسی چھوٹے سے زخم کے ذریعے سے طے ہو جانے والے لینس کو آنکھ کے اندر ڈال دیتے ہیں۔ جی نہیں، اس میں لیزر جو کہ شعاعیں ہیں روشنی کی، وہ کہیں استعمال میں نہیں آتی۔ ڈاکٹر صاحب آپریشن میں کیا آنکھ میں ٹیکے بھی لگائے جاتے ہیں؟ جی نہیں، اب انجیکشنز کی ضرورت باقی نہیں بچی۔ فی زمانہ اور جدید طریقہ علاج میں اب انجیکشنز کے بجائے محض چند قطرے ڈال کر آنکھ کو اس قدر سن کر دیا جاتا ہے کہ آپریشن بآسانی مکمل ہو جاتا ہے اور مریض کو کوئی تکلیف کا احساس نہیں ہوتا۔ ڈاکٹر صاحب اس آپریشن کے بعد کیا آنکھ میں ٹانکے بھی لگائے جاتے ہیں؟ جی نہیں، اس آپریشن کو کرنے کے لیے جو کٹ ہم لگاتے ہیں وہ ایک خاص طریقے سے لگایا جاتا ہے، اور اتنا چھوٹا ہوتا ہے اس میں ٹانکے کی ضرورت باقی نہیں رہتی، چنانچہ یہ آپریشن بغیر ٹانکے کے مکمل ہوتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب اس آپریشن کے بعد کیا آنکھ پہ پٹی بھی لگائی جاتی ہے؟ جی نہیں، فی زمانہ اور جدید طریقہ علاج میں پٹی کی بھی ضرورت باقی نہیں رہی، بس ہم ایک کور سا لگا دیتے ہیں، یہ بھی راستے میں گھر تک جانے کے لیے، گھر پہنچ کر اس کور کو بھی آپ اتار سکتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب کیا اس آپریشن کے بعد نظر کا چشمہ بھی لگانا پڑے گا؟ جدید طریقہ علاج میں موتیا نکال لینے کے بعد جو لینز ہم آنکھ کے اندر ڈالتے ہیں، اس کی پاور کا ہم پہلے سے ایک اندازہ قائم کرتے ہیں کچھ ٹیسٹوں کی مدد سے۔ ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ اس پاور کا لینز لگایا جائے کہ مریض کو دور کی نگاہ میں کسی چشمے کی ضرورت پیش نہ آئے، البتہ عام طور پر نزدیک کی نگاہ کے لیے چشمے کی ضرورت پیش آتی ہے۔ ڈاکٹر صاحب آپریشن والے دن ہمیں کیا تیاری کر کے آنی ہے؟ موتیا کے آپریشن کے لیے آنے سے پہلے کسی خاص تیاری کی ضرورت نہیں۔ نہائیں دھوئیں، اجلے کپڑے پہنیں، خوشبو لگائیں، اگر کسی بیماری کے سلسلے میں کوئی دوائیں لیتے ہیں تو وہ لے لیجئے، سوائے خون پتلا کرنے والی دواؤں کے ناشتہ کیجئے۔ اس آپریشن کے لیے خالی پیٹ آنا ضروری نہیں ہے، اللہ سے دعا کیجئے، خیر طلب کیجئے اور تشریف لے آئیے۔ ڈاکٹر صاحب دوسری آنکھ کا آپریشن کتنے دن بعد کرایا جا سکتا ہے؟ عام طور پر 1 ہفتے کا انتظار بہت ہوتا ہے، ہم 1 ہفتے کے بعد دوسری آنکھ کا آپریشن بالعموم کر لیتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب آپریشن کے بعد کے پرہیز کیا کیا ہیں، ذرا تفصیل سے بتا دیجئے۔ جدید طریقہ علاج میں کسی خاص پرہیز کی ضرورت اب باقی نہیں بچی۔ آپ اپنے قدموں چل کر گھر جائیے، آنکھ پر جو ہم نے شیلڈ سی لگائی ہوتی ہے وہ صرف راستے اور سفر کے لیے ہے، گھر جا کر اسے اتار دیجئے، ٹی وی کے آگے بیٹھ جائیے، اخبار پڑھیے، قرآن شریف پڑھیے، چلیں پھریں، کھائیں پئیں۔ سوتے وقت البتہ اس شیلڈ کو دوبارہ آنکھ پر لگا لیجئے اور کسی بھی کروٹ سو سکتے ہیں۔ نماز میں 1 دن یعنی 24 گھنٹے کے لیے سجدے سے پرہیز کر لیجئے۔ 1 دن کے لیے ہاتھ منہ دھونے اور غسل کرنے سے پرہیز کیجئے کہ آنکھ میں پانی نہیں جانا چاہیے۔ جو دوائیاں کسی اور بیماری کے سلسلے میں لیتے ہوں انہیں آپ دوبارہ سے شروع کر دیں۔ وزن اٹھانے والا کوئی کام بھی نہیں کرنا۔ دوائیں جس طرح سے آپ کو ڈسچارج کے وقت بتائی گئی تھی استعمال کرنے کے لیے، انہیں پابندی کے ساتھ استعمال کرنا ہے۔ کوشش کیجئے کہ یہ دوائیں آپ کے گھر کا کوئی فرد آپ کی آنکھ میں ڈالے، بجائے یہ کہ آپ خود اپنی آنکھوں میں دوائیں ڈالیں، جس سے کہ آنکھوں کو چوٹ لگ سکتی ہے۔ ان باتوں کو خود بھی اچھی طرح سے سمجھ لیجئے اور دوسروں تک بھی پہنچائیے۔